السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم عن اللغو معرضون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ ہفتے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں کے لیے تین چیزوں کو بہت زیادہ ناپسند کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے تو یہ بات 100% حق پر مبنی ہے کہ وہ چیزیں بندوں کے لیے کسی صورت نافع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے ناپسند کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیزیں بندوں کے حق میں مفید نہیں ہیں، اور ان چیزوں سے بندوں کی آخرت اور ان کی اخروی زندگی کو نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے ان چیزوں کو بندوں کے لیے اپنے پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ وہ تین چیزیں بنیادی طور پر جو اللہ کو ناپسند ہیں، یعنی بندے ان کاموں کو نہ کریں، ان کاموں سے گریز کریں، ان کاموں سے احتیاط کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے اعمال ہیں۔ ان میں پہلا عمل ہے قیل وقال، ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ انسان اپنی زندگی پر اگر غور کرے تو وہ سو کر اٹھنے سے لے کر شام سونے تک کا بڑا حصہ ایسی لغو چیزوں میں گزارتا ہے، اور ان لغویات میں بہت بڑا حصہ وہ لغو باتوں میں گزارتا ہے، یعنی ایسے فضول کام، ایسی فضول گفتگو جس سے نہ دین کا کوئی حاصل ہے اور نہ دنیا کی کوئی منفعت اس کو حاصل ہوگی۔ نہ دین اس کے ہاتھ آتا ہے اور نہ دنیا اس کے ہاتھ آتی ہے، نہ دینی طور پر کوئی نفع اس کو ملتا ہے اور نہ دنیاوی طور پر اس کو کوئی نفع ملتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تین چیزوں کو ناپسند کیا، قیل وقال۔ پہلے نمبر پر ادھر ادھر کی بات کرنا، لایانی میں مشغول رہنا، فضول گفتگو کا اپنے آپ کو حصہ بنانا، ایسی بات کرنا جس سے نہ کوئی دنیاوی منفعت حاصل ہو اور نہ کوئی دینی منفعت حاصل ہو۔ پھر جہاں تک تعلق ہے لایانی اور فضول گفتگو کا، گویا یوں کہہ لیا جائے کہ بیجا طور پر زبان کے استعمال کا، تو یہ انتہائی خطرناک شے ہے۔ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ انسان
اپنی آخرت کو اپنی زبان کے راستے سے تباہ کر لیتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مجھے اس بات کی ضمانت دے دیں، جو لوگ مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان والی شے کی ضمانت دے دیں کہ وہ اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے، یعنی زبان کا، تو آقا فرماتے ہیں میں ان کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور عامتاً انسان گناہ جو کرتا ہے وہ دو ہی راستوں سے کرتا ہے، یا وہ شرمگاہ کے راستے سے گناہ کرتا ہے، یا بندہ منہ کے راستے سے گناہ کرتا ہے۔ اور منہ کے راستے سے ہونے والے گناہوں میں بنیادی طور پر جو بڑی کثرت سے پائے جانے والے گناہ ہیں وہ زبان کے فتنے ہیں۔ چنانچہ آقا فرماتے ہیں میں نے کثرت سے جہنم میں دیکھا ان لوگوں کو جو لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو لوگ اپنی زبان کو خوب چلاتے ہیں، یعنی وہ کثرت سے کلام کرتے ہیں، خوب بولتے ہیں۔ عامتاً زیادہ بولنے والے بندے اکثر غلط بولتے ہیں، بہت کم صحیح بولتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ خاموش رہا، جو بندہ خاموش رہا وہ بندہ نجات پا گیا۔ اس آدمی کو نجات مل گئی جس نے خاموشی اختیار کی، اور جس آدمی نے زبان کا استعمال بکثرت کیا وہ آدمی زبان کے کثرت استعمال کی وجہ سے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو پھنسا ہوا پائے گا۔ چنانچہ میں نے گزشتہ ہفتے 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ عامتاً ایسے بہت سے گناہ جن کو ہمارا آپ کا ذہن گناہ ہی قبول نہیں کرتا، ان گناہوں میں ہمارا اس قدر حصہ ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں۔ جیسے میں نے گزشتہ ہفتے الیکشن کی مثال دی تھی، وہ تو ایک عارضی مثال ہے، ماحول ہے، صورتحال موجودہ وقت میں پائی جا رہی ہے، اس واسطے اس طرف توجہ کرا دی، ورنہ عام زندگی میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو سینکڑوں مسائل ہیں جن کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ کوئی دینی فائدہ ہے، اور ان بے فائدہ چیزوں میں ہماری زندگی کثرت کے ساتھ گزرتی ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی اہل ایمان بیہودہ باتوں میں شامل ہی نہیں ہوتے، اور بالاتفاق اگر ایسا ہو جائے کہ ان کا گزر ایسی مجالس پر ہو جہاں بیہودہ گفتگو ہو رہی ہے یا فضول کلام کیا جا رہا ہے تو وہ وہاں سے شرافت و سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفات ہے۔ وہ اللہ کے بندے ان مجالس کا حصہ نہیں بنتے جہاں فضول کلام کیا جا رہا ہو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، اپنے دیوانوں کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط زندگی گزارنے کا ہنر سکھایا، اور زبان کا کھولنا، زبان کا استعمال کرنا، اس سلسلے میں صحابہ اکرام کو جس قدر پابند دیکھا گیا، اللہ کی پناہ کون اپنی ایسی حفاظت کر سکتا ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں حضرات صحابہ نے کی ہے۔ چنانچہ زبان نہ کھلے، فضول کلام نہ ہو، اور بیہودہ کوئی بات زبان سے نہ نکل جائے، اس سلسلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول مبارک یہ تھا کہ وہ اپنے منہ میں کنکری ڈال کر رکھتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کا حال ہے، کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ زبان کھولنے سے محتاط رہوں، حفاظت میں رہوں۔ صحابہ کرام گھبراتے تھے، اور گھبرانے کی بات بھی بجا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
انسان جو بھی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انتظار میں بیٹھا ہے، ادھر اس کی زبان سے نکلتا ہے اور ادھر اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ یعنی جو بات بندہ اپنی زبان سے نکالے گا اس بات کو فرشتہ نوٹ کرے گا۔ اب یا وہ بات سچ ہوگی یا وہ بات جھوٹ ہوگی، یا اس بات کی کوئی دینی منفعت ہوگی یا اس بات کی کوئی دنیاوی منفعت ہوگی، یا وہ بات کلام میں مبالغے سے کام لے کر کہی گئی ہوگی، یا اس بات میں کہیے جناب من زیادتی کلام کا سہارا لے کر کہا گیا، مبالغے سے کام لیا گیا، یا پھر اس بات کو کاٹ چھانٹ کر پیش کیا گیا۔ غرض یہ کہ زبان سے کلمہ نکلا اور ادھر فرشتے نے پورے طور پر اس کو پکڑ لیا۔ اب جواب دہ ہے بندہ اللہ کے یہاں کہ اس نے اپنی زبان سے جو کلمہ ادا کیا ہے، جو کلمہ اس نے زبان سے نکالا ہے، اس کی سند وہ فراہم کرے، اس کی دلیل وہ فراہم کرے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن چونکہ میرا آپ کا ایمان اس پر ہے کہ ہمیں وفات کے بعد قیامت کا جب منظر قائم ہوگا اور اللہ کی عدالت لگی ہوگی، وہاں ہر بندے کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، سو وہاں اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ زبان سے جو جملے ادا کیے گئے ہیں اور زبان سے جو باتیں نکالی گئی ہیں، ان باتوں میں جو سچائی ہے یا ان باتوں میں جس درجے جھوٹ ہے، وہ سچ کہاں تک ہے اور جھوٹ کہاں تک ہے، اس سب کو تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، اور اللہ رب العزت پھر اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے یہ بے پناہ ڈرنے کی بات ہے کہ آدمی کسی کے لیے اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ جائے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے علاقے میں جو صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بہت بھاگیشالی ہیں، ایماندار ہیں، سندر ہیں، سشیل ہیں، نیک ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ساری صفات ہیں ان میں، ٹیپ ریکارڈ بھروا کے بھجوا دیا۔ یعنی یہ گناہ تصور نہیں کیا جا رہا ہے، اور یہ تو ٹیپ ریکارڈ ہے۔ اس سے اوپر اٹھ کر اللہ کے بندوں کی بڑی تعداد ہے جو اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو محض ایک لیڈر کے جیتنے پر، اس کے الیکشن میں کامیابی پر اپنی آخرت داؤ پر لگا رہے ہیں۔ کام ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی اس پر زور دیا تھا، آپ عوام کے افراد ہیں، ان لوگوں کی جیت اور ان لوگوں کی ناکامی سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے، تو آپ اپنی آخرت کیوں تباہ کرتے ہیں؟ ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے۔ آپ نے جو کلمات کسی کی شان میں محبتاً کہے ہیں یا مخالفتاً کہے ہیں، موافقت میں کہے یا مخالفت میں کہے، کیا آپ کے پاس اس کی سند ہے؟ الزامات پر الزامات لگائے جائیں، بوچھار پر بوچھار کی جائیں، بارشیں کی جائیں الزامات کی، سند ہے؟ کسی مومن سے کسی نے بدگمانی کی، اور میں نے یہ جملہ بھی عرض کیا تھا کہ دونوں طرف کے الیکشن لڑنے والے مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے بھائی بولو، مسلمان ہیں نا؟ پنڈت جی تو کوئی نہیں ان میں، سارے مسلمان ہیں، اور ایک دوسرے پر سب و شتم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومن کے ذمے لازم ہے کہ وہ مومن سے اچھا گمان رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک مومن پر دوسرا مومن الزام لگا رہا ہے تو اس الزام کو ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ہر حال میں ثابت کرنا پڑے گا۔ اس لیے منع کیا گیا کثرت کلام سے، زبان کو خاموش رکھو، چپی سادھ لو، اس لیے کہ نہیں معلوم تم اپنی زبان سے جو کلمہ ادا کر رہے ہو تمہارے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں یا نہیں ہے، اس کی ضمانت تم نہیں دے سکتے کہ وہ سچائی پر مبنی ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے، تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے کہ جو کلمات تم اپنی زبان سے ادا کیے جا رہے ہو ان کلمات کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے۔ اس واسطے کہا گیا زبان کو خاموش رکھا جائے، چپی سادھی جائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانے میں زمین پر لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں،
کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جن کو غانم کہا جاتا ہے، کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جن کو سالم کہا جاتا ہے، اور کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جن کو شاہب کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ان میں غانم وہ ہے جو بندہ بولنے کا ارادہ کرتا ہے، غانم وہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، غانم وہ بندہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور سالم وہ بندہ جو چپ رہتا ہے۔ یعنی اس کا چپ رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محفوظ رہا، یہ سالم ہے۔ اور شاہد وہ بندہ جو باطل کاموں میں، برے کاموں میں، فضول کاموں میں مشغول ہو۔ اور ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، جب وہ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اپنے دل میں سوچتا ہے، یہ ہے مومن کی صفت۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ بولنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو پہلے اپنے دل میں سوچتا ہے میں کیا بولنے جا رہا ہوں۔ اور اگر آدمی بولنے سے پہلے، کلام سے پہلے سوچ نہیں رہا ہے تو پھر وہ اپنی اس مومنانہ صفت کو کھو بیٹھا ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں کیا گیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا پھر زبان سے ادا کرتا ہے، پہلے دل میں سوچتا ہے، پھر زبان سے کلمات ادا کرتا ہے۔ اور اس کے مقابل منافق کی زبان دل کے سامنے ہوتی ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو زبان سے کہہ دیتا ہے اور دل میں وہ سوچتا نہیں ہے۔ وہ صفت مومن کی ہے اور یہ صفت منافق کی ہے۔ اللہ میری آپ کی اس بعد والی صفت سے حفاظت فرمائے۔ منافقانہ عادتیں اگر کسی بندے کے اندر در آئیں تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ اپنے ایمان کی ڈگر کو کھو چکا ہے، اور وہ جس ٹریک پر چل رہا ہے، وہ جس سمت جا رہا ہے، وہ اس کی آخرت کو تباہ کرنے والا ٹریک ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے، میں نے ابھی عرض کیا جو بندہ کثرت سے بولتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ فتنے میں رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی لغزشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو گناہ زیادہ کرتا ہے وہ آگ کا مستحق بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کثرت کلام سے گریز کیا جائے، اپنی زبانوں کو خاموش رہنے کا عادی بنایا جائے، مزاج کو اس انداز پر ڈھالیے کہ کوئی آپ سے 10 باتیں پوچھے تب آپ اس میں سے 2 کا جواب دیں۔ اس درجے خاموشی مطلوب ہے تاکہ آپ آفات اللسان سے محفوظ رہ سکیں۔ زبان کے جو فتنے ہیں، زبان کی جو آفتیں ہیں، اور زبان کے واسطے سے جو گناہ وجود میں آتے ہیں تاکہ ان سے حفاظت ہو سکے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات طیبات میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ اپنے منہ میں کنکر ڈالتے اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ مجھے اس حال تک اس زبان نے پہنچایا ہے، حالانکہ ان کا حال بہت اچھا ہے۔ وہ حضور کے بعد زمین پر انسانوں کی دنیا میں سب سے بہتر انسان ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ زمین پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی انسان کو سب سے بہتر قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے باوجود ان کا یہ حال ہے اپنی زبان کے حفاظت کے سلسلے میں کہ منہ میں کنکر ڈال کے رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، زبان کے علاوہ کوئی چیز لمبی قید کی محتاج نہیں ہے۔
یعنی کسی چیز کو اتنی دیر تک قید میں نہیں رکھا جا سکتا اور کوئی چیز ایسی محتاج نہیں ہے کہ اس کو دیر تک قید میں رکھا جائے سوائے اس زبان کے. اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو قید سے آزاد کر دیا, لبوں کے دریچے کھول کر زبان کا استعمال کر لیا اور کسی طرح سے کلام کیا, بس وہ زبان سے جملے نکلے اور آپ کو جواب دہی کے لیے تیار رہنا ہوگا. حضرت طاؤس فرمایا کرتے تھے کہ میری زبان درندہ ہے, اگر میں اسے آزاد کر دوں تو یہ مجھے کھا جائے. جیسے درندے کا خوف ہوتا ہے نا, کہ درندے سے ڈر ہے کہ وہ کھا نہ جائے, وہ نقصان نہ پہنچا دے, وہ جان لیوا حملہ نہ کر دے, اسی طرح حضرت طاؤس علیہ الرحمہ گھبراتے ہیں زبان کھولنے سے, ڈرنے سے, ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ کلام کریں, اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی زبان کو درندے کی مانند سمجھتا ہوں, اگر میں نے اس کو آزاد چھوڑا تو نتیجے میں یہ مجھے کھا جائے. کھا جانے کا مطلب یہ کہ ادھر میں زبان سے کچھ بولوں گا, ادھر وہ اللہ کے دفتر میں لکھا جائے گا اور نتیجے میں مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. پھر فرماتے ہیں وہب بن منبہ, وہ کہ حکمت آل داؤد میں فرماتے ہیں عقل مند پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کی معرفت رکھنے والا ہو. عقل مند پر واجب ہے کہ وہ زمانے کی معرفت رکھتا ہو اور اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہو. اس قدر کثرت سے تاکید حضرات صحابہ نے, محدثین نے, تابعین و تبع تابعین و سلف صالحین نے اس سلسلے میں کی ہے, زبان کو خاموش رکھنے کے سلسلے میں, کہ پڑھتے پڑھتے بندہ اششکر اٹھتا ہے کس قدر کثرت سے کلام کیا گیا ہے. چنانچہ اوزاعی کہتے ہیں, امام اوزاعی کہتے ہیں کہ ہمیں عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے تحریر فرمایا اما بعد, پھر خط میں لکھا جو شخص موت کو بہت یاد کرتا ہے دنیا کی تھوڑی چیز پر قانع ہے. جس آدمی کے پیش نظر موت رہتی ہے نا تو پھر وہ مال کے جمع کرنے کے پیچھے نہیں چلتا ہے. جس آدمی کے پیش نظر موت ہوتی ہے, جسے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اسے مرنا ہے, پھر وہ ان سب جھنجھٹوں میں نہیں پڑتا کہ مال کی کثرت اس کے پاس ہو یا دنیا کی کثرت اس کے پاس ہو یا شان و شوکت اور وجاہت اس کے پاس ہو. پھر وہ ان تمام چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا ہے. اس لیے عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے خط میں لکھا ہے, وہب بن منبہ اوزاعی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے خط لکھا کہ جو شخص موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ دنیا کی تھوڑی چیز پر قانع ہے. اور فرمایا جو شخص کلام کو بھی عمل شمار کرتا ہے, بہت قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں, غور کریں, عمر ابن عبدالعزیز کا جملہ ہے جو شخص کلام کو بھی عمل شمار کرتا ہے وہ غیر مفید کلام نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ تو یہ سمجھے کہ صاحب زبان سے نکلنے والا جملہ کوئی عمل نہیں ہے, اور ایک بندہ یہ سمجھے کہ جو زبان سے نکل رہا ہے وہ بھی عمل ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کے لیے کچھ کہے اور اپنے ہاتھوں کو زحمت نہ دے, اور پھر یہ سمجھے کہ میں نے زبان ہی سے تو کہا ہے, میں نے اپنے ہاتھوں سے, اپنی ایکٹیویٹی سے اور عمل سے تو کچھ نہیں کیا. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں جو بندہ اپنے کلام کو بھی عمل شمار کرتا ہے, یعنی جس کے پیش نظر یہ آیت ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ادھر زبان سے نکلے گا ادھر اس کو نوٹ کر لیا جائے گا, اور جو بندہ اس کو بھی عمل شمار کرتا ہے, کلام کو, زبان کے گفتگو کو بھی عمل تسلیم کرتا ہے, تو وہ آدمی غیر مفید کلام نہیں کرتا, وہ محفوظ رہتا ہے, بچتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں خاموشی آدمی کے لیے دو فضیلتیں جمع کرتی ہے. یہ جو خاموش رہنا ہے نا, چپ رہنا ہے, یہ چپ رہنا انسان کے لیے دو بنیادی فضیلتیں جمع کرتا ہے. نمبر ایک دین کی سلامتی, نمبر دو دوسرے مخاطب کے کلام کی سمجھ. سامنے جو بندہ بیٹھا ہے وہ جو بول رہا ہے اس کا کلام اس بندے کو اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے فہم کے نتیجے میں بڑی آسانی سے سمجھ آتا ہے.
اور اس کا دین محفوظ رہتا ہے۔ محمد بن واسع نے مالک بن دینار سے کہا، اے ابو یحییٰ، زبان کی حفاظت درہم و دینار کی حفاظت سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ درہم و دینار کا اگر نقصان ہو تو دنیا کا نقصان ہے، اور زبان سے اگر نقصان ہو جائے تو در حقیقت یہ دین اور آخرت کا نقصان ہے، جو مال و دولت سے کہیں زیادہ بڑا نقصان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس بن عبید فرماتے ہیں، جس شخص کی زبان اپنے دائرے میں رہتی ہے اس کے سارے کام ٹھیک رہتے ہیں۔ یہ سب چوٹی کے لوگ ہیں، یہ سب معیاری درجے کے بزرگان دین ہیں اور صف اولیٰ کے لوگ ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنی زبان کے سلسلے میں اتنی محتاط رائے رکھتے ہیں۔ ایک ہم اور آپ ہیں جن کے پاس عمل کی دنیا 100% خالی ہے، کوئی شے اعمال کی دنیا میں اس درجے کی معیاری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کس قدر کثرت کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں اور کتنا زیادہ بولتے ہیں، ہر آدمی اپنے حال سے واقف ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جب آدمی صبح کرتا ہے تو انسان کی پوری باڈی کے جتنے اعضاء ہیں نا، وہ سب کے سب زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، سب کے سب سرنڈر کر دیتے ہیں، اور وہ بڑی محبت سے گزارش کرتے ہیں، خالہ، یہ خالہ کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، بڑی محبت سے گزارش کرتے ہیں وہ، خالہ تم پورا دن ٹھیک ٹھیک چلنا، سمجھ رہے، آپ پورے دن ٹھیک ٹھیک چلیے گا، آپ جتنا زیادہ سلامتی کے ساتھ کلام کریں گی اتنی ہاتھوں کی، پاؤں کی، منہ کی، ناک کی، آنکھ کی، پیٹھ کی، پیٹ کی، سارے جسم کی حفاظت رہے گی۔ اور اگر یہ خالہ جان کسی بھی طرح سے غلط چل گئیں تو نتیجہ نکلے گا کہ یہ تو گالی دے کے 32 محافظوں کے بیچ اندر چلی گئیں اور طبیعت سے ٹھکائی ہو رہی ہے، آنکھ پہ گھوسا لگا، ناک پہ گھوسا لگا، پیٹھ پہ گھوسا لگا، کوک میں لگا، کسی نے ہاتھ موڑ دیا، کسی نے تھپڑ مارا زور سے۔ زبان کا کچھ بگڑا؟ زبان کو کسی نے کچھ کہا؟ زبان پر گھوسا لگا؟ نہیں، زبان کا کچھ نہیں ہو سکا، زبان تو گالی دے کے 32 محافظوں کے بیچ اندر پہنچ گئی۔ اب جو پورے جسم کی شامت آئی ہے، جتنا زیادہ مضبوط بندہ سامنے ہوگا اتنی ضرب یضربو کی گردان اچھے سے پڑے گا، طبیعت سے کوٹے گا۔ اس واسطے زبان کو محتاط رکھیں، زبان کے سلسلے میں انتہائی محتاط رہیں، حفاظت کریں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کریہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے قیل وقال، تم ادھر ادھر کی باتیں کرو، فضول باتیں کرو، نہ دینی کوئی منفعت ہو نہ دنیاوی کوئی منفعت ہو، ایسی بات تم اپنی زبان سے ادا کرو، اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے وہ اضاعت المال، یہ جو مال ہے نا، مال جیسے فرائض کے بعد حلال مال کا کمانا، اس کو اختیار کرنا اور حلال مال کے لیے دوڑ دھوپ کرنا مطلوب ہے، اور وہ مستقل ایک فریضہ ہے حلال مال کمانا اور اس کا اختیار کرنا، ویسے اس مال کو ضائع کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ فضول چیزوں میں اپنے مال کو لگانا، کھپانا، اڑانا انتہائی برا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی نعمت کی ناشکری یہی نہیں ہے کہ آپ اس نعمت کو کھو دیں، اس نعمت کو ختم کر دیں، اس نعمت کا غلط استعمال ہی در حقیقت اس کی ناشکری ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر مال عطا کیا ہے تو اس سلسلے میں آپ محتاط رہیں، حفاظت کریں اپنے مال کی،
اور پل پل نگہبان بن کر رہیں کہ آپ کا مال آپ کے ہاتھوں سے کسی ایسے محل میں خرچ نہ ہو جائے، ایسی جگہ خرچ نہ ہو جائے جہاں اس کا خرچ ہونا اللہ کو پسند نہ ہو۔ چنانچہ میں اس پر عرض کیا کرتا ہوں کہ بڑی تعداد ہمارے معاشرے میں ایسی ہے جو بڑے لوگوں کی واہ واہی حاصل کرنے کے لیے، بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کے لیے، بڑے لوگوں کے ساتھ اپنی ریپوٹیشن واضح کرنے کے لیے، اور 2-4 گھنٹے اور 2-4 دن اور 2-4 مہینے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو چپکا کر اپنی حیثیت کو معاشرے میں واضح کرنے کے لیے اپنے مال کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ان کو خبردار رہنا چاہیے، یہ مال اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے اور نعمت کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اس واسطے مال کا ضائع کرنا یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ نے کبھی اپنے بوڑھے باپ کا خیال نہیں کیا، بوڑھی ماں کا خیال نہیں کیا، بہنوں کو آپ نے حصہ اور حق میراث نہیں دیا، اور نیتاؤں کو چائے پلانے کے لیے آپ کے پاس پیسے بہت ہیں، ان کی دعوتوں کی دعوتیں کرنے کے لیے پیسے بہت ہیں، پولیس والوں کو چائے پلانے اور ان کو جو ہے جناب من ناشتے کرانے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں۔ بوڑھا باپ اسی گھر آنگن میں نیچے کے حصے میں سسکیاں لے رہا ہے، اور آپ کو فرصت نہیں ہے کہ آپ اپنے بوڑھے باپ کے درد کا درما بن سکے۔ آج فلاں کی دعوت ہے، آج فلاں کی دعوت ہے، اتنے سب انتظامات کیے، ان سے پوچھو کوئی کہ تم اتنا مال ضائع کر رہے ہو ان لوگوں پر، آخر ان سے تمہاری کون سی دینی منفعت ہے اور کون سی دنیاوی منفعت ہے؟ اور نتائج یہ لوگ یہ سمجھ کے مال خرچ کرتے ہیں ان پولیس والوں پر، ان نیتاؤں پر اور ان سرکاری چمچوں پر کہ شاید یہ ہمارے کام آئیں گے۔ ان پر جو جتنا لٹاتا ہے یہ اس کو اتنا ہی زیادہ نظر انداز کرتے ہیں۔ تجربہ کر لو جسے نہ کر، جس کے سامنے یہ تجربات نہ ہو وہ کر کے دیکھے۔ آپ بڑے پیش ہو نا تو آؤ، جتنی زیادہ پیشی اپنی رکھو گے اتنے زیادہ نظر انداز کیے جاؤ گے، اس لیے کہ آپ بے محل اپنے مال کا استعمال کر رہے ہیں، وہاں کسی صورت وہ منفعت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی جس منفعت کے آپ متلاشی ہیں۔ اس واسطے میرے بھائی اپنے مال کو ضائع نہ کریں۔ اللہ نے اگر کوئی نعمت آپ کو دی ہے تو اس نعمت کا استعمال اس طور پر کریں کہ اللہ کو وہ آپ کا عمل برا نہ لگے۔ خدا نے گاڑی دے دی، بلٹ آ گئی، تو اب بلٹ روڈ پہ چلے، گلی میں آپ اسے بھگائیں، بے وقوفی کا مظاہرہ کریں، شائیں شائیں کرتے ہوئے، کٹ مارتے ہوئے لے جائیں، یہ نعمت کی ناقدری ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ جہالت ہے۔ خدا نے 4 پہیوں سے نواز دیا، اب 24 گھنٹے اس کی نمائش میں لگے ہیں، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، کبھی شیشے چاٹ رہے ہیں، کبھی اس کا بمپر چاٹ رہے ہیں، کبھی اس کی جو ہے ڈگی چاٹ رہے ہیں۔ کیا ہے کیا یہ پاگل پن ہے، یہ جہالت ہے۔ گاڑی دیکھی نہیں کیا کبھی؟ یہ جو نئے مالدار ہوتے ہیں، نئے مالدار، ان سے پناہ مانگا کرو صبح شام اللہ کے حضور، اللہ نئے مالداروں سے حفاظت فرما، ان سے بڑا راکشس زمین پر کوئی نہیں ہوتا۔ دلی میں آئے تھے تو آلو بٹاٹے بٹنڈے بیچے تھے ان کمبختوں نے، اور اب یہ نئے مالدار ابھر کے آتے ہیں تو گاڑیوں کے بمپر، شیشے اور ٹائر چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ آپ اس کا خیال نہ کریں کہ لوگوں کی گاڑیاں کھڑی اور آپ اپنا 4 ویلر گھسائے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اس کا خیال نہ کریں کہ روڈ پہ کوئی اور بھی ہے، آپ نے اپنی گاڑی کے ڈیک بجائے ہوئے، آپ کے باپ کا روڈ ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ نہ امام کی شرم ہے، نہ کسی اللہ کے نیک بندے کی شرم ہے، نہ کسی بزرگ کی شرم ہے، نہ کسی سفید داڑھی والے کی شرم ہے، زور زور سے ڈیک بجا۔ میاں یاد رکھنا، مظلوم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، آہ نکلتی ہے، نسلوں کو اللہ نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ ایک گاڑی، ایک بلٹ، ایک اسکوٹی، ایک ٹھیک ٹھاک سی کوئی گاڑی لے آئے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ اوچھے لوگوں کی پہچان ہے، اچھے سے یاد رکھنا، بہت قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ اوچھے لوگوں کی پہچان ہے، یہ ان کی پہچان ہے جن میں سمایا نہیں ہوتا، جو سما نہیں سکتے ہیں، ان کو چھلکنے کی عادت ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا تو اپنے اندر سمانے کی عادت ڈالیں،
اس کا اظہار نعمت کے طور پر ہو، اس کا اظہار طاقت کے طور پر نہ ہو۔ نعمت کے طور پر ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے گاڑی دی ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کے پاس بلٹ آ گئی، بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو بلٹ والے ہیں نا، وہ بلٹ کی آواز کی وجہ سے بلٹ لیتے ہیں، اور یہ کمبخت بلٹ پہ بیٹھ کے فرعون معلوم ہوتے ہیں، ایسے چلتے ہیں چوڑے ہو کے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، میں نہیں بیٹھتا۔ اس کا بیٹھنا نہ فرض، نہ واجب، نہ مستحب، اور نہ دین کے خلاف، نہ ضروری نہ غیر ضروری۔ میں نہیں بیٹھتا۔ میں اس لیے نہیں بیٹھتا، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بلٹ پہ بیٹھ کے آٹومیٹکلی تکبر آتا ہے، یوں رہتا ہے آدمی، ہم چو منڈنگرے نیست، مجھ سے بڑا کوئی ڈھور نہیں ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ہرگز ہرگز ایسا نہ کریں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ نے نعمت اگر آپ کو دی ہے، اس نعمت کی ناقدری نہ ہو۔ مال آپ کے پاس ہے، اس کا ضیاع نہ کیجیے۔ مال آپ کے پاس ہے، اپنے والدین پر خرچ کیجیے، اپنی بہنوں پر خرچ کیجیے، اپنے بھائیوں پر خرچ کیجیے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجیے، اعزاء اقارب پر خرچ کیجیے، اللہ کے کمزور و غریب بندوں پر خرچ کیجیے۔ یہ ہے خرچ کرنے کا محل۔ وہ آج میرے یہاں فلاں صاحب آ رہے ہیں، ایسے جیسے جبریل کی آمد ہو رہی ہو، پھولا نہیں سماتا۔ وہ میرے یہاں آج فلاں صاحب آ رہے ہیں، ارے بھائی تو ہوا کیا؟ ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، جی وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ابھی 2 گھنٹے پہلے سلام کر کے گیا۔ یہ تو کوئی کمال کی بات نہ ہوئی صاحب، حد ہو گئی۔ یہ چیزیں تفاخر کی نہیں ہیں، یہ چیزیں عزت کی نہیں ہیں۔ فخر اس بات پر کیجئے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، فخر اس پر کیجئے کہ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، فخر اس پر کیجئے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، فخر اس پر کیجئے کہ آپ کی زبان غلط نہیں چلتی ہے، فخر اس پر کیجئے کہ آپ اپنے مال کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے وہ دوسری بات جو اللہ کو ناپسند ہے، وضیاعت المال، حضور نے فرمایا مال و اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، بے محل اس کو خرچ کرنا، یہ اللہ کو بے پناہ ناپسند ہے۔ تیسری چیز کثرت السؤال، حضور نے فرمایا کثرت سے سوال کرنا۔ ہاں جی امام صاحب، ہاں جی بولو امام صاحب کیا چاہ رہے ہو؟ میں یوں کہہ رہا تھا، سپوز کرو اگر جو ہے کتا جو ہے ٹانگ اٹھا کے موتنے لگے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بس تمہارا کتے کے ٹانگ اٹھانے سے کیا مطلب ہے؟ اچھا امام صاحب ایک سوال یہ، حضرت آدم کا قد کتنا لمبا تھا؟ بھائی میں تو حضرت آدم کے زمانے میں نہیں تھا۔ ایک صاحب نے سوال کیا، ہمارے مولانا راشد صاحب دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، انہوں نے کہا، ایک صاحب نے کہا کہ حضرت وہ سنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی، تو انہوں نے بیوی کا حق ادا کب کیا؟ تو حضرت نے فرمایا ان کی بیوی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوا، تجھے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہے کثرت سے الٹے سوالات۔ اس لیے کثرت سوال سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ جب آپ زیادہ بولیں گے نا پھر نتیجے میں غلط بولیں گے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک روز صحابہ اکرام نے آپ سے بہت زیادہ سوالات کیے، آپ سوالات کی کثرت سے ناخوش ہوئے، اور اسی حالت میں آپ ممبر پر تشریف لائے۔ حضور کا غصہ، آپ کی ناراضگی دیکھیں، ممبر پہ تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا پوچھو، خوب پوچھو، کرو سوالات۔ ظاہر ہے کہ یہ محبت میں تو نہیں کہا جا رہا ہوگا، حضور نے سختی سے فرمایا پوچھو، تم جو سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ چنانچہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ اس کے بعد دو نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنے باپ کے متعلق پوچھا، آپ نے وہ بھی جواب ارشاد فرمایا تمہارا باپ وہ ہے جس کی طرف تمہاری نسبت کی جاتی ہے۔ پھر ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اے اللہ کے محبوب آپ بتائیں میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ آپ نے فوراً فرمایا تو دوزخ میں جائے گا۔ یہ ہے کثرت سوال کا نقصان، سوال پر سوال، سوال پر سوال۔ پھر حضور علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے پھر فرمایا پوچھو اور معلوم کرو جس کو جو پوچھنا ہے، میں جواب دوں گا تمہارے سوالات کا۔ اب یہ پورا منظرنامہ چل رہا تھا، حضرت عمر کھڑے ہوئے
انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اے اللہ کے رسول ہم اللہ سے اس پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور آپ ہمارے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر تو بیٹھ جا، جیسا کہ مجھے معلوم ہے تجھے توفیق ارزانی ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے حضرت عمر کے دل پر یہ بات القا کی گئی اور وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ بات کہی یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہمارا رب ہے اور دین اسلام کو ہمارے لیے دین اور مذہب کے طور پر پسند کیا گیا۔ تب جا کر حضور پاک علیہ السلام کا غصہ ختم ہوا، کثرت سوال کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام ناراض ہوئے، اس لیے سختی سے منع کیا گیا زیادہ سوالات نہ کریں۔ پھر ایک جگہ کہا گیا، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ سوالات کرتے کرتے یہ نہ کہنے لگیں کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ سارے جب آدمی بہت بولتا ہے نا، ایک کے بعد ایک سوال کرتا ہے، تو سوال پر سوال کرنے سے جزئیات باہر آتے ہیں، پوائنٹس نکلتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے سوال کے نتیجے میں علم وجود میں آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ جو لوگ بہت ایڈوانس ہوتے ہیں بولنے کے معاملے میں بہت زیادہ آزاد ہوتے ہیں، عامتاً وہ اللہ کے بندے غلط بولتے ہیں۔ جو لوگ کثرت سے سوال کرتے ہیں انہیں کوئی مطمئن نہیں کر پاتا، کوئی انہیں مطمئن نہیں کر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنی کثرت سے سوال کرتے ہیں اتنی کثرت سے ان کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیزیں صحیح ہوں یا غلط ہوں، اور عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ وہ آنے والی چیزیں ذہن میں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ اس واسطے ان تین کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایک تو ادھر ادھر کی بات نہ کریں، دوسرے مال کو ضائع نہ کریں، اس کے محل میں اس کو خرچ کریں، اپنے اعزاء اقارب پر خرچ کریں، گھر والوں پر خرچ کریں، اور تیسرے نمبر پر بنیادی طور پر کثرت سوال سے گریز کریں۔ سپوز کے نام پر سوچ لو جی، مان لو اگر ایسا ہو جائے، ان سب پر سوالات نہ کریں۔ واقعتاً حقیقتاً آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہو اس کی روشنی میں سوال کریں، اسی کی روشنی میں بات پوچھیں تاکہ صحیح بات آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔